آسٹریلیا کی ایک عجیب و غریب گلابی جھیل سے خوبصورت بلو ہولز کی وحشت تک، زمین پر موجود دی ایلین پلیس سے لاکھوں سالوں سے الگ تھلگ رہنے والی دنیا تک، یہ ہے زمین پر سب سے عجیب جگہیں۔ پہلا پڑاؤ فلپائن میں والکن پوائنٹ پر ہے۔ والکن پوائنٹ کے جزیرے انسیپشن آئی لینڈز ہیں، یعنی ایک پر ایک جزیرہ۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس میں جھیل ہے، اس جھیل میں پھر ایک جزیرہ ہے، اور اس جزیرے میں ایک اور جھیل ہے جس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ یعنی والکن پوائنٹ ایک جزیرہ ہے جو کریڈر جھیل پر واقع ہے، اور یہ جھیل ٹال نامی آتش فشاں جزیرے پر ہے، اور یہ جزیرہ ٹال جھیل پر ہے، اور یہ جھیل لوزان جزیرے پر۔ اور ٹال آتش فشاں جزیرہ آپ کو خود ہی بتاتا ہے کہ یہ جزیرے بنے کیسے۔ دراصل اس علاقے میں آتش فشاں بہت پھٹتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ جزیرے وجود میں آئے۔ یہ منظر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی بھیانک بھی ہے۔ ٹال آتش فشاں اب تک 6000 افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ ریسنٹلی ایک دھماکہ جنوری 2020 میں ہوا جب 23,000 لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ اس پھٹنے کے دوران والکن پوائنٹ تقریباً تباہ ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا عجیب سٹیشن ہمیں مزید نارتھ میں سہارا ڈیزرٹ تک لے جاتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے کسی کا بھی صرف دھیان نہیں گیا۔ صحرا کے اندر ایک انوکھی چٹان جسے دا آئی آف سہارا کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلے اسے 1960 کی دہائی میں زمین کے گرد چکر لگانے والے خلابازوں نے دیکھا تھا۔ تب سے یہ خلابازوں کے لیے ایک لینڈ مارک بن گیا ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کئی تھیوریز پیش کی گئی ہیں، لیکن سب سے عجیب تھیوری یہ ہے کہ یہ اٹلانٹس کا کھویا ہوا شہر ہے۔ یونانی فلاسفر افلاطون نے ایک کھوئے ہوئے شہر کے بارے میں بات کی تھی جس کے گرد کنکریٹ کے حلقے تھے، لیکن اس نظریے کو بہت سے سائنسدان سیریس نہیں لیتے۔ یہ بھی ایک تھیوری دی گئی ہے کہ یہ ایک میٹیورائڈ ہو سکتا ہے جو اسپیس سے زمین پر گرا ہو، لیکن سب سے زیادہ قبول ترین نظریہ یہ ہے کہ یہ رنگز زمین سے نکلی پگھلی ہوئی چٹان سے بنے تھے۔ اس کی مختلف لیئرز بالکل ایک بیل کی آنکھ کی طرح دکھتی ہیں۔ یہ نظریہ کہ یہ زمین سے پگھلی ہوئی چٹان ہے سب سے زیادہ قابل فہم ایکسپلینیشن ہے، لیکن بالآخر جیولوجسٹ اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس وقت تک یہ ایک مسٹری ہی ہے۔ ہماری اگلی جگہ ہمیں اٹلانٹک اوشن کے پار ماؤنٹ رورائما تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک دلکش پہاڑ ہے جو وینزویلا، برازیل اور گیانا تک پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک پہاڑ ہے، لیکن یہ بادوں کے اندر ایک جزیرے کی طرح لگتا ہے، اور اس کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہے۔ 20 ملین سالوں سے یہ پہاڑ ہر طرف سے پہاڑی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان چٹانوں سے گھرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آس پاس کے علاقوں سے منسلک نہیں ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 2.8 کلومیٹر اونچا ہے، اور اگر آپ اس پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ کو 3 دن لگ جائیں گے، جبکہ زندگی اور موت کی ذمہ داری بھی آپ کی اپنی ہوگی۔ مقامی لوگ جو اس کے آس پاس رہتے تھے اسے دی ہاؤس آف گاڈ یعنی خدا کا گھر کہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جو بھی اس چوٹی پر چڑھے گا وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہاڑ پر ڈائناسور اب بھی موجود ہیں، لیکن 1989 میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتے ہوئے ایک جرمن ایکسپلورر نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بھی قدیم مخلوق یا ان کی باقیات نہیں ملی، لیکن یہ خطہ اتنا دشوار گزار ہے کہ اب تک 44 مربع میل کا صرف ایک تھوڑا سا حصہ ہی ہم ایکسپلور کر پائے ہیں۔ ان کو یہاں سے جو کچھ ملا ان میں کالے مینڈک، ڈریگن فلائیز، ٹیرانیٹولاس اور پودوں کی وہ اقسام ہیں جو کہیں اور زمین پر نہیں پائی جاتی۔ ماؤنٹ رورائما واقعی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہے جو باقی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اس مقام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسی طرح کی صورتحال ہے۔ سکوترا آئی لینڈ یمن کا حصہ ہے۔ یہ جزیرہ انڈین اوشن کے مڈل میں ہے۔ سکوترا کی بھی اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ یہاں پودوں اور پرندوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو زمین پر کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ اسے زمین پر دا ایلین پلیس کا نام دیا گیا ہے، جس کی وجہ اس کی عجیب مخلوقات، خاص طور پر ڈریگن بلڈ ٹری ہیں۔ یہ مشہور درخت چھتری کی شکل کا ہے اور دنیا کے کسی دوسرے درخت کی طرح نظر نہیں آتا، اور یہ درخت صرف ادھر ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن سکوترا بھی ایک جزیرہ ہے جو تنازعات کی زد میں ہے اور یمن اور سعودی عرب کے درمیان جاری جنگ سے بھی متاثر ہوا ہے۔ انہی کانفلکٹس کی وجہ سے اس کی بے انتہا نیچرل بیوٹی کے باوجود یہاں بہت زیادہ ٹورسٹ نہیں جاتے۔ بہاماس کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے پاس ایک گہرا بلو ہول ہے۔ یہ ایک مشہور ٹورزم پلیس ہے۔ اگرچہ بلو ہولز ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ اپریل 2010 میں پیشہ ور غوطہ خور ولیم ٹربرج نے اس بالکل نئی جگہ پر ایک نیا ریکارڈ توڑا
और स्विमिंग फिन्स के बगैर 92 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इसी साल दिसंबर में उसने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 101 मीटर तक गहरा गोता लगाया। इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में एक प्रोफेशनल गोताखोर निकोलस म्यूली ने नवंबर 2023 में इस जगह अपनी जान भी गंवाई। हमारा अगला स्टॉप येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। ये तस्वीर आपको फोटोशॉप में एडिट की हुई लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग यानी चश्मा है जो कि नेचुरल ऐसा ही है। ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग येलोस्टोन नेशनल पार्क का सबसे बड़ा चश्मा है और 35 मीटर से ज्यादा गहरा है। ये चश्मा पहली बार एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट फर्डिनेंड हेडन ने एक मुहिम के दौरान दरियाफ्त किया था। इन काबिल जिक्र प्रिज्मेटिक चश्मों के रंग की अजीबो गरीब चाशनी और अट्रैक्शन है, जिसे देखने वाले पहले तो बेयकीनी में आंखों को मलते हैं और फिर हैरत के समंदर में डूब जाते हैं। खूबसूरती के साथ साथ ये गर्म चश्मा भी है, जिसके सेंटर में पानी 87 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इसलिए इसमें चंद बैक्टीरियाज के अलावा किसी किस्म की आबी हयात नहीं पाई जाती और यही वजह है कि इसका पानी नाकाबिले यकीन हद तक साफ है, जिसकी वजह से इसके सेंटर में इसका कलर बहुत ज्यादा नीला है। जैसे जैसे पानी फैलता है ये ठंडा होता जाता है, जिससे इसमें बाहर की तरफ दायरे बनते हैं। हर सर्कल का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से हर सर्कल में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और यही मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया इन सर्कल्स में मुख्तलिफ रंगों का बायस हैं। और अब हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर जमीन पर कोई और अजीब जगह है